الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت، رحمت اور برکت نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت زبان ہے۔ زبان گوشت کا ایک حصہ ہے جس کو ہڈی نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں اونچا بنا دیتی ہے، اور اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں نیچے گرا دیتی ہے۔ یہی زبان ہمیں جنت میں لے جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی زبان ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں اونچا بنا دیتی ہے، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو ہمیں لوگوں کی نظروں میں نیچا گرا دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہی جس کا زخم لگا ہوا بہت کم بڑھتا ہے۔ دیکھیے، زبان کا زخم جس کو لگتا ہے نا وہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر تلوار کا زخم لگ جائے تو وہ جلدی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی کو تلوار کا زخم لگ گیا ہو تو وہ جلدی بڑھ جاتا ہے دوائی کے ذریعے۔ اگر کسی کو زبان کا زخم لگ جائے، اگر کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا تو پھر آپ اس زخم کو بھر نہیں سکتے۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے بری بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک واقعہ ہے، کسی بادشاہ نے کہا ایک آدمی سے کہ بتاؤ جسم کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا اور زبان کو لے آیا۔ تو وہ بادشاہ نے پھر سے کہا کہ بتاؤ جسم کا سب سے برا حصہ کون سا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا، پھر سے زبان ہی کو لے آیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے بری بھی ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اگر ہم زبان کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، جو کچھ تم اپنی زبان سے بات کرتے ہو نا، جو کچھ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو نا، اسے ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ جو بھی تم بات کرتے ہو نا، جو بھی تم اپنی زبان سے چیز نکالتے ہو نا، اسے ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ یہاں غور کریں میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ یعنی جب بھی ہم لوگوں سے بات کریں، جب بھی ہم لوگوں کے سامنے آئیں تو اچھی بات کریں۔ کیونکہ جب ہم اپنی زبان سے اچھی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں کو اچھا کر دے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہاں غور کریں میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ہم لوگوں کو اچھی بات تو بھی کرنا ہے یا پھر خاموش رہنا ہے۔ کیونکہ خاموشی میں نجات ہے، لیکن ہمیں وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے، کیونکہ حق بات بولنا ہے، حق بات کی گواہی دینا ہے، وہاں خاموشی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اور ہم میں سے
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ میں لوگوں کو ہنسا رہی ہوں۔ جب ان کے پاس ہنسانے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کے باتیں لانا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو غیبت سننے میں، غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کر رہی ہے، یہ زبان ہی تو ہے جس کا استعمال ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں، چغلی کے ذریعے۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا ہم میں سے ہے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہر آدمی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اگر کوئی آدمی اس غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ کیا آپ کو معلوم کہ یہ زبان ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے؟ جب ہم غیبت کریں گے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اور جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پتل کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو لوچ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب ہم غیبت کریں گے تو ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تم غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور یاد رکھیں کہ خاموشی میں ہی بہت فائدہ ہے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ہے جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا پھر اس کی زبان سے کچھ اچھے الفاظ نکل گئے ہوں لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ میری زبان سے کچھ اچھے الفاظ نکلے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ میری یہ بات میرے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی چیز بتا دے، اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم یہ کہو، میرا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہو۔ پھر وہ صحابی نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یا پھر میرے بارے میں آپ کو ڈر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا، اس کو تم اپنی خوابوں میں رکھو، یہی چیز ہے جس کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کہاں ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو اور تمہارے گھر ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر رویا کرو۔ ان تین چیزوں کو غور کریں میری ماں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ تم اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں گے تو ہم اپنی زبان سے فضول کی باتیں بھی نہیں کریں گے، غیبت بھی نہیں ہوگی ہماری زبان سے، چغل خوری بھی نہیں ہوگی، گالی گلوچ بھی نہیں نکلیں گے اپنی زبان سے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہا کرو، کیونکہ جب ہم اپنے گھروں سے باہر زیادہ نکلیں گے، بے فضول کے کاموں میں لگے رہیں گے، لوگوں سے زیادہ فری ہو جائیں گے، تو پھر ہماری زبان کا استعمال غلط ہی ہوگا۔
پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کر رویا کرو. غور کریں میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں ہمیں کس طرح منع کیا. یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے. دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، ابن آدم جب صبح کرتا ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں، اور اگر تم بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے. تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، میرے بارے میں اللہ سے ڈرو، مجھے ڈر لگا ہوا ہے. اگر تم صحیح رہو گی تو پورا معاملہ صحیح رہے گا، اور اگر تم بگڑ گئی تو پورا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اپنی زبان سے جو چیز نکالتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اسے سوچیں، سمجھیں، غور کریں کہ ہماری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے نا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا محاسبہ کریں. دیکھیے جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کم بولا کرتے ہیں. عقل مند لوگ وہ ہیں جو پہلے بات کو سمجھے، غور کرے اور کم بولے. لیکن جو بے وقوف ہوتے ہیں، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے نا، وہ ایسے ہی فضول کے باتیں کرتے ہیں. عقل مند شخص وہ ہے جو پہلے بات کو سمجھے، غور کرے، پھر بولے. تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. آپ مذاق میں بھی کچھ ایسی بات نہ کریں جس سے شرک کے الفاظ نکلتے ہوں. آپ مذاق میں بھی کسی کا دل نہ دکھائے. آپ مذاق میں بھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے. آپ مذاق میں بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. یہ زبان ہے جس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاذ، اس کو تم اپنی خوابوں میں رکھو، یہی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، برے باتوں سے دور رہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.